انڈونیشیا میں اس وقت 18ویں ایشین گیمز جاری ہیں، جس میں تقریباً 40 سے زائد ایشیائی ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان بھی ان گیمز میں اپنے 400 کے قریب کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ساتھ حصہ لے رہا ہے۔ 18 اگست سے جاری ان مقابلوں میں اب تک کافی مقابلے ہو چکے ہیں، جن میں کئی ممالک نے ڈھیروں تمغے بھی جیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حصے میں اب تک صرف 2 ہی تمغے آئے ہیں، اور وہ بھی کانسی کے۔ پاکستان کے حصے میں ابھی تک ایک بھی سونے کا میڈل نہیں آیا۔ میڈل جیتنے والے 35 ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 33واں نمبر ہے، جبکہ چین اور جاپان نے بالترتیب 178 اور 127 میڈلز جیتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے بھی ابھی تک 37 میڈلز جیت رکھے ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ جس ملک کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں، اس ملک کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ پاکستان جو اب 20 کروڑ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے، جہاں ہر ادارہ تنزلی کی طرف گامزن ہے، وہیں کھیل کے میدان بھی ویران اور خستہ حال ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھیل کسی ملک کا عکاس اور پہچان ہوتے ہیں، جیسے کسی دور میں ہاکی کا کھیل ہماری شناخت ہوا کرتا تھا، اور اب جو اس کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سوائے کرکٹ کے پاکستان میں کوئی بھی کھیل قابل ستائش سطح پر نہیں کھیلا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ ایشین گیمز میں پاکستان کی کارکردگی اس قدر ابتر ہے۔ 2016 میں ہونے والی اولمپکس میں پاکستان کو انتہائی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جہاں ملک بھر سے ایک بھی کھلاڑی ان مقابلوں کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا، اور وائلڈ کارڈ انٹری پر پاکستان کے 7 کھلاڑی شامل ہوئے۔ حالانکہ پاکستان کے مقابلے میں انتہائی چھوٹے چھوٹے ممالک کے بھی کثیر تعداد میں کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ حالیہ ایشین گیمز میں پاکستان کے حصے میں 2 کانسی کے تمغے آئے، جس پر میڈیا میں کھلاڑیوں کو کافی پذیرائی ملی۔ کیونکہ پذیرائی اچھی بات ہے، لیکن پاکستان میں کھیلوں کی مجموعی صورتحال پر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ حکام کبھی کھیلوں کے فروغ پر توجہ ہی نہیں دیتے، اور نہ ہی کبھی کسی کا احتساب ہوا۔ پاکستان کی تقریباً 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جب ملک میں صحت مندانہ سرگرمیاں فروغ نہیں پائیں گی تو بے روزگاری کے ساتھ ساتھ ملک میں معاشرتی برائیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ دہشت گردی اور کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر پاکستان کا دنیا میں کوئی خاص اچھا امیج نہیں ہے۔ کھلاڑی ملک کے سفیر ہوتے ہیں۔ اگر پاکستانی حکومت کھیلوں کی ترقی پر توجہ دے تو ہم بھی اپنے ملک کا امیج بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال برازیل ہے، جو پوری دنیا میں فٹ بال کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اب ملک میں نئی حکومت آ چکی ہے، جس کے وزیر اعظم سابق کرکٹر عمران خان ہیں۔ عمران خان خود چونکہ ایک مایہ ناز کھلاڑی رہ چکے ہیں، اس لیے وہ کھیلوں کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ ملک میں کھیلوں کے فروغ پر توجہ دیں اور نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف بھی مبذول کروائیں، تاکہ عالمی سطح پر پاکستان کا اچھا تاثر جائے۔